ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ یہ راز آخر تک سنیے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص اپنے نفس کو قابو میں کر لے وہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لیتا ہے، کیونکہ اصل دشمن باہر نہیں اندر ہوتا ہے، اور اندر کا دشمن سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ وضاحت: حضرت علی ہمیں فرماتے ہیں کہ خود پر قابو پانا ہی اصل کامیابی ہے، ورنہ طاقت، علم اور مال سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، خاموشی ایسی حکمت ہے جسے بہت کم لوگ سیکھ پاتے ہیں۔ اکثر لوگ بول کر اپنی قیمت گرا دیتے ہیں، اور خاموش رہنے والا وزندار ہو جاتا ہے۔ وضاحت: ہر بات کہنا عقل مندی نہیں، بعض اوقات خاموشی انسان کو عزت اور وقار دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہاری زبان تمہاری سب سے بڑی دشمن بھی ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑی محافظ بھی۔ یہ تم پر ہے کہ تم اسے کس راستے پر لگاتے ہو، کیونکہ ایک لفظ زندگی بدل دیتا ہے۔ وضاحت: الفاظ سوچ سمجھ کر بولے جائیں تو فائدہ، ورنہ یہی زبان انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، صبر ایسا ہتھیار ہے جو ہر جنگ میں کام آتا ہے۔ جلد بازی نقصان دیتی ہے اور صبر فتح دلاتا ہے۔ وضاحت: حضرت علی صبر کو طاقت قرار دیتے ہیں، کمزوری نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جو تمہارے غصے کو بھڑکائے وہ تم پر قابو پا لیتا ہے، اور جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے وہی اصل طاقتور ہے۔ وضاحت: غصہ انسان کو غلام بنا دیتا ہے، کنٹرول اسے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دوستی سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ غلط دوست دشمن سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، اور صحیح دوست نعمت ہوتا ہے۔ وضاحت: ماحول اور صحبت انسان کی سوچ اور انجام بدل دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، وہ حق کو بھی غلط سمجھنے لگتا ہے، اور آخرکار اپنا سکون کھو بیٹھتا ہے۔ وضاحت: قناعت دل کو سکون دیتی ہے، لالچ دل کو جلا دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، اس لیے علم ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ وضاحت: علم انسان کو مشکل وقت میں راستہ دکھاتا ہے، دولت اکثر ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص خود کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اور جو خود سے غافل ہو وہ سب کچھ پا کر بھی خالی رہتا ہے۔ وضاحت: خود شناسی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارا سب سے بڑا امتحان وہ وقت ہوتا ہے جب تمہارے پاس اختیار ہو، اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ وضاحت: طاقت اور اختیار انسان کا اصل چہرہ ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جس دل میں حسد آ جائے وہ دل کبھی سکون نہیں پاتا۔ حسد کرنے والا دوسروں کو نہیں، سب سے پہلے خود کو جلاتا ہے۔ وضاحت: حضرت علی بتاتے ہیں کہ حسد دوسروں کا نقصان کم اور اپنا نقصان زیادہ کرتا ہے، اس لیے دل کو صاف رکھنا ہی نجات ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص اپنی غلطی ماننے کی ہمت رکھتا ہے وہی اصل میں مضبوط انسان ہوتا ہے۔ کمزور وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں خود کو درست ثابت کرے۔ وضاحت: غلطی تسلیم کرنا ذلت نہیں، بلکہ کردار کی بلندی کی علامت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا نے جسے زیادہ دیا اکثر اسی سے زیادہ امتحان لیا، اس لیے نعمت کو عزت سمجھو اور آزمائش کو سبق۔ وضاحت: مال، طاقت اور مقام نعمت بھی ہیں اور امتحان بھی، اصل کامیابی شکر اور صبر میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، امید وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی جلتا رہتا ہے، اور جس دل سے امید نکل جائے وہ دل زندہ نہیں رہتا۔ وضاحت: مایوسی کفر کے قریب اور امید ایمان کے قریب لے جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اسے رگڑ کر سکھاتا ہے، پھر انسان کے پاس سوائے افسوس کے کچھ نہیں بچتا۔ وضاحت: وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے، جو ایک بار چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کا اصل حسن اس کے اخلاق میں ہوتا ہے،
چہرہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، لیکن اخلاق انسان کو زندہ رکھتے ہیں۔ وضاحت: اچھے اخلاق انسان کے دلوں میں جگہ دلاتے ہیں، ظاہری خوبصورتی عارضی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، لوگ ساتھ چھوڑ دیں تو بھی رب ساتھ رہتا ہے۔ وضاحت: توکل دل کو طاقت دیتا ہے اور خوف کو کم کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تکبر وہ پردہ ہے جو انسان کو حق دیکھنے نہیں دیتا، اور جس دل پر پردہ ہٹ جائے انسان کو اپنی حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ وضاحت: تکبر علم اور ہدایت دونوں کا دشمن ہے، عاجزی انسان کو اونچا کرتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکل وقت انسان کو توڑنے نہیں بلکہ بنانے آتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان صبر کے ساتھ ڈٹا رہے۔ وضاحت: مصیبتیں انسان کی تربیت کرتی ہیں اگر وہ ہمت نہ ہارے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس نے اپنی خواہش کو قابو میں رکھا وہ آزاد ہو گیا، اور جو خواہش کے پیچھے بھاگا وہ زندہ رہ کر بھی قیدی بن گیا۔ وضاحت: خواہش پر قابو آزادی، خواہش کی غلامی ذلت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص سچ کے راستے پر چل پڑے وہ ابتدا میں اکیلا ہو جاتا ہے، لیکن انجام میں سب سے زیادہ مضبوط وہی ہوتا ہے۔ وضاحت: سچ کا راستہ مشکل ضرور ہے، مگر عزت، وقار اور کامیابی اسی کے ساتھ جڑی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کی قدر اس کے مال سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ مال ختم ہو جاتا ہے، کردار نسلوں تک پہچانا جاتا ہے۔ وضاحت: حضرت علی بتاتے ہیں کہ اصل پہچان اخلاق اور کردار ہیں، نہ کہ دولت۔ حضرت علی نے فرمایا، جو دوسروں کی عیب تلاش کرتا ہے وہ اپنے عیبوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو پہلے خود کو درست کرے۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے کی بجائے خود احتسابی ہی اصلاح کا راستہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، خاموش رہنا اسی وقت بہتر ہے جب الفاظ آگ لگا سکتے ہوں، کیونکہ بعض جنگیں نہ بولنے سے ہی جیتی جاتی ہیں۔ وضاحت: ہر سچ ہر جگہ کہنا حکمت نہیں، کبھی خاموشی سب سے بڑی سمجھداری ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرے اللہ اس کے دل کو امیر کر دیتا ہے، اور جو ناشکری کرے وہ سب کچھ پا کر بھی فقیر رہتا ہے۔ وضاحت: شکر دل کا سکون ہے اور ناشکری دل کی تنگی۔ حضرت علی نے فرمایا، دوست وہ نہیں جو ہر بات میں تمہاری ہاں میں ہاں ملائے، بلکہ دوست وہ ہے جو غلطی پر تمہیں روک لے۔ وضاحت: سچا دوست آئینہ ہوتا ہے، خوشامدی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، عقل مند وہ نہیں جو کبھی گرتا نہیں بلکہ عقل مند وہ ہے جو گر کر سنبھلنا جانتا ہو۔ وضاحت: غلطی انسان سے ہوتی ہے مگر سیکھنا عقل کی نشانی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو دلوں کو توڑتا ہے وہ خود بھی ٹوٹتا ہے، اور جو دل جوڑتا ہے اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ وضاحت: دل آزاری اللہ کو ناپسند اور دل جوڑنا بڑی نیکی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن اسے اگانے میں وقت لگتا ہے، جو جلدی کرتا ہے وہ کچا پھل توڑ لیتا ہے۔ وضاحت: نتائج وقت مانگتے ہیں، جلد بازی اکثر نقصان دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کا اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب اسے اختیار مل جائے، اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ انصاف کرتا ہے یا نہیں۔ وضاحت: اختیار میں عدل کرنا ہی اصل دینداری اور عظمت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص خود کو بدلنے کی کوشش کرے وہی اصل میں ترقی کرتا ہے، دوسروں کو بدلنے میں وقت ضائع کرنے والا ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ وضاحت: حضرت علی خود احتسابی کی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ اصل کنٹرول انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکل وقت میں دی گئی نصیحت سونے جیسی ہوتی ہے، اور خوشحالی میں دی گئی نصیحت اکثر کانوں سے گزر جاتی ہے۔ انسان دکھ میں سیکھتا ہے، اس لیے آزمائشیں تربیت بن جاتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جس نے اپنے دل کو صاف رکھا اس کے دشمن بھی کم ہو گئے، اور جس کے دل میں میل آ گیا وہ خود ہی اپنا دشمن بن گیا۔ وضاحت: دل کی صفائی انسان کو ہلکا اور مضبوط بناتی ہے۔
حضرت علی نے فرمایا انسان کی عقل اس کے فیصلوں سے پہچانی جاتی ہے اور اس کا کردار اس کے رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ وضاحت: فیصلہ اور رد عمل انسان کی اصل شخصیت دکھا دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جو علم پر عمل نہ کرے وہ چراغ لے کر اندھیرے میں بیٹھا ہے، روشنی اس کے پاس ہوتی ہے مگر راستہ پھر بھی نہیں ملتا۔ وضاحت: علم تب فائدہ دیتا ہے جب وہ عمل میں ڈل جائے۔ حضرت علی نے فرمایا تجربہ وہ استاد ہے جو پہلے امتحان لیتا ہے اور سبق بعد میں سمجھ آتا ہے، اس لیے اس کی بات دیر سے سمجھ آتی ہے۔ وضاحت: زندگی کے تجربات انسان کو گہرا اور سنجیدہ بناتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جو شخص اللہ سے ڈر گیا وہ کسی انسان سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ کو بھول گیا وہ ہر انسان سے ڈرنے لگتا ہے۔ وضاحت: تقویٰ دل کو بے خوف اور مضبوط بناتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے جو سمجھدار کو سب کچھ بتا دیتی ہے اور ناسمجھ کو الفاظ بھی کچھ نہیں سمجھاتے۔ سمجھ دل میں ہو تو اشارہ کافی ہوتا ہے ورنہ شور بھی بے معنی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جو شخص اپنی عزت خود کرتا ہے دنیا اسے عزت دیتی ہے، اور جو خود کو گرا دے دنیا اسے مزید گراتی ہے۔ وضاحت: خودداری انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا انسان کا اصل سرمایہ اس کا وقت اور نیت ہے۔ وقت ضائع ہو جائے تو زندگی رک جاتی ہے اور نیت خراب ہو جائے تو عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ وضاحت: درست نیت اور وقت کی قدر انسان کو کامیابی کے راستے پر رکھتی ہے۔